میری اس تحریر کا عنوان ہے میرے والد صاحب۔ میں انہیں سب گھر والوں کی طرح چاچا کہا کرتا تھا، جبکہ ان سے میرا خون کا رشتہ تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میرے والد اور تایا ابا ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ والد صاحب کو تایا ابا کی اولادیں چاچا کہا کرتی تھیں، چنانچہ جب ہماری سب سے بڑی بہن کی ولادت ہوئی تو انہوں نے بھی اپنے والد کو تایا زاد بہن بھائیوں کی طرح چاچا بولنا سیکھا۔ پھر یہ لفظ ایسا زبان پر چڑھا کہ ان کی زندگی کے آخری شب تک سب انہیں چاچا ہی کہا کرتے تھے۔ ان کے لیے میرے پاس یادوں کے بے پناہ ذخائر ہیں۔ وہ کیسے تھے، کیسے رہتے تھے، کس طرح گفتگو کرتے تھے، کیا پہنتے تھے، لوگوں سے کس طرح پیش آتے تھے، تمام باتیں میرے مشاہدے میں آج بھی موجود ہیں۔ آخر وہ میرے والد تھے۔ میرا نام، میری خاندانی نسبت، سب کچھ ان کی ہی وجہ سے ہے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں جو بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ ان کے ظاہری اور باطنی کردار میں مکمل یکسانیت ہے۔ وہ جیسے باہر سے دکھائی دیتے تھے ویسے ہی اندر سے نظر آتے تھے۔ وہ بلا شبہ سادگی کی بہترین مثال تھے۔ زندگی کے تمام معاملات میں ان کی شخصیت میں دوہرا پن نہیں تھا۔ ان کی ضروریات بہت محدود تھیں۔ جب میں پیدا ہوا تب سے اپنی عمر کے 20ویں برس تک میں نے انہیں صرف سفید شلوار قمیض کے علاوہ کسی دوسرے رنگ کے لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، بعد میں بھائی اپنی مرضی سے ان کے لیے ہلکے رنگوں کے کپڑے بنوانے لگے، لیکن انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ جوڑوں کی تعداد 3-4 سے کبھی بڑھنے نہیں دی۔ اس میں بھی کوشش یہی کیا کرتے کہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جب کبھی ہم انہیں کہتے کہ چاچا کپڑے بنوا لو تو بڑے ہی ملائم اور شائستہ لہجے میں ہمیں منع کر دیتے اور کہتے تھے کہ بیٹا میرے پاس کپڑے ہیں تو صحیح، کیا کروں گا بنوا کے۔ سر پر جالیوں والی دھاگے کی سفید ٹوپی پہنتے تھے، پیروں میں ہمیشہ سادہ چپل پہنتے۔ سردی، گرمی، برسات میں نے کبھی انہیں جوتا پہنے نہیں دیکھا۔ موسمی تغیرات کی وجہ سے ان کے پیر جگہ جگہ سے پھٹ جایا کرتے، وہ کبھی جوتا استعمال نہ کرتے۔ وہ بہت عام سے آدمی تھے، شخصیت کے اعتبار سے بھی اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی۔ رنگ سیاہی مائل تھا، بال سارے سفید تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اپنے بچپن میں ان کے بالوں کو سیاہ کبھی دیکھا ہو۔ گھر کے دیگر افراد بتایا کرتے تھے کہ وہ بہت جلدی بالوں کی رنگت کے معاملے میں بے نیاز ہو گئے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بالوں کو کبھی رنگنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ گو کہ ان کا رنگ سیاہی مائل تھا، لیکن سفید بالوں اور چہرے پر سنجیدگی اور گفتگو میں شائستگی کی وجہ سے ان کی شخصیت میں انفرادیت پائی جاتی تھی۔ ڈیل ڈول اور قد کے لحاظ سے وہ درمیانے درجے کے تھے۔ ان کی گفتگو کا انداز بہت خوبصورت تھا۔ باتوں سے قطعی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ نہایت شائستہ اور سلجھی ہوئی زبانیں استعمال کرتے۔ بچوں اور بڑوں دونوں سے کلام کرتے ہوئے آپ جناب کا بہت خیال رکھتے۔ عام محفلوں میں بہت کم گفتگو میں حصہ لیتے۔ زندگی کی عام باتوں کے علاوہ مثلاً سیاست وغیرہ ان کے موضوعات میں شامل نہیں تھی۔ چونکہ خود ستھرا ذہن رکھتے تھے، لہٰذا وہ دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے تھے کہ اچھی اور کم گفتگو ہو۔ جہاں محسوس کرتے کہ موضوع ان سے ذہنی مطابقت نہیں رکھتا، وہ گفتگو سے گریز کرتے، اور اگر محسوس کرتے کہ موضوع ان کی سوچ اور خیال سے مطابقت رکھتا ہے تب بھی کوشش کرتے کہ سامنے والا زیادہ بولے اور وہ خود زیادہ سے زیادہ سنیں۔ چھوٹوں کو سمجھانے کا انداز بہت مختلف تھا۔ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو کام کے بارے میں کچھ سمجھایا ہو اور لہجہ تیز استعمال کیا ہو۔ بہت نرم اور آہستہ آہستہ سمجھاتے۔ ان کی نرم گفتاری کا اثر غیر لوگوں پر بھی بہت ہوتا تھا، کیونکہ کوئی بھی شخص ان سے ایک مرتبہ مل کے ان کی شائستگی کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب آدمی کی مسلسل 6 بیٹیاں ہوں اور ایک بھی بیٹا نہ ہو، وہ کئی لحاظ سے متنفر ہو جاتا ہے۔ ایک طرف گھر میں غربت ہو، زندگی کی تمام آسائشیں میسر نہ ہوں، اولاد کو پڑھانے لکھانے میں بھی دشواری ہو، چھوٹا سا گھر ہو جس میں 2 بھائیوں کے گھر آباد ہوں، جمع پونجی کچھ نہ ہو، ایسے شخص سے صبر و شکر کی توقع کم ہی کی جا سکتی ہے۔ لیکن والد صاحب میں یہ خصوصیت بدرجہ کم موجود تھی۔ ہماری والدہ بتاتی ہیں ان کے منہ سے کبھی شکایت نہیں سنی۔ ہاں، جب اللہ کے فضل و کرم سے میرے بڑے بھائی کی ولادت ہوئی تو خوش بھی ہوئے اور شکر بھی ادا کیا۔ اس کے 2 برس کے بعد میں پیدا ہوا اور پھر میرے بعد میری چھوٹی بہن۔
60 की दहाई में 5वें नंबर की बेटी का इंतकाल हो गया। इस तरह कुल 6 बेटियां और 2 बेटे रह गए। घर की गुर्बत और परेशानियों के सबब वो बेटियों की तालीम तो जारी न रख सके, अलबत्ता बेटों को अपना पेट काट कर भी पढ़ाया। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अपनी बेटियों से प्यार के मामले में वो बहुत आगे थे। हम सब बहन भाई अपनी वालिदा से मोहब्बत करते ही हैं, लेकिन वालिद साहब पर तो सब जान छिड़कते थे। कोई शिकायत, कोई फरमाइश करनी होती तो उन्हीं से किया करते, बात कहनी होती तो उनसे ही कहते। हम उनकी आदत और एतबार से हम उनकी आदत और एतबार की वजह से उनसे बेतकल्लुफ हो जाया करते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी हम पर रोब और दबदबे का इजहार नहीं किया था। जिस जमाने में हम हैदराबाद के मोहल्ले गाड़ी खाते के इलाके में रहते थे, वो रोज सुबह दौड़ लगाया करते थे। यही उनकी वर्जिश हुआ करती थी। एक ज़माने में इस इलाके के बेशतर मकानों में पानी की लाइनें नहीं थीं। चुनांचे वालिद साहब अलग सुबह उठकर बड़े बड़े ड्रमों की मदद से पानी भर के लाया करते थे, ताकि सारा दिन उसे इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद लकड़ी की टाल से लकड़ियां लाते, फिर तैयार होकर नाश्ता करते और पैदल ही दुकान जाया करते, जो कि तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर तिलक चाड़ी के इलाके में थी। शाम को वो पैदल ही दुकान से घर आया करते। इस ज़माने में गाड़ियों, रिक्शाओं या बसों का हैदराबाद में रवाज ना था, बल्कि तांगे चला करते थे, लेकिन वो तांगों से ज़्यादा पैदल चलने को तरजीह देते। यही वजह थी कि वो हमेशा ताज़ा दम और चाको चौबंद दिखाई दिया करते थे। जुम्मे का दिन आराम का हुआ करता था, लेकिन वो उस दिन भी घर में काम किया करते। हमारे पड़ोसी काजी हफीजुल्लाह एडवोकेट और सामने वाले यासिन साहब के यहाँ के कपड़े अक्सर सिलने आया करते थे, जिन्हें वालिद साहब जुम्मे के फारिग दिन बैठकर बनाया करते। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का बहुत एहसास था। मैं और भाई उस ज़माने में बहुत छोटे थे, मगर घर की सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर थीं। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें अकेले ही अपनी बेटियों की शादी का फ़र्ज़ पूरा करना है। जब तक मैं और भाई काम के लायक हुए, वो अपनी 5 बेटियों की शादी कर चुके थे। मैं जब आज ज़रा पीछे की तरफ निगाह डालता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ कि उन्होंने घर चलाने और बेटियों के लिए पसंदाज करने के लिए किस कदर मेहनत और जदोजहद की होगी। वालिदा बताती हैं कि 1960 में जब मेरी पैदाइश से पहले वालिद साहब सिगरेट नहीं पिया करते थे, लेकिन बाद में उन्हें गैस का मर्ज लाहक हो गया। बहुत इलाज करवाया, लेकिन गैस की शिकायत उन्हें अक्सर रहने लगी। चुनांचे बाज़ लोगों के कहने पर उन्होंने सिगरेट नोशी शुरू की। वो कोट पैंट के बहुत अच्छे कारीगर थे। उनके पास अक्सर कोट सिलने आते थे, जिसकी वजह से उनके पास कोयले की इस्त्री हर वक्त तैयार रहती थी। जब उन्हें सिगरेट की तलब होती, इस्त्री खोलते और सिगरेट सुलगा लिया करते। बाद में वक्त के साथ साथ तब्दीली आती गई। कोयले की इस्त्री की जगह बिजली की इस्त्री ने ले ली। चुनांचे उन्होंने सिगरेट जलाने के लिए माचिस रखना शुरू कर दिया। बरसों उन्हें हमने सिर्फ कैंची ब्रांड सिगरेट पीते हुए देखा था। वो यही सिगरेट क्यों पीते थे, उसकी वजह नहीं मालूम। शायद वजह यह हो कि वो जिस काम के हुनरमंद थे, उसके औजारों में कैंची भी खास दर्जा रखती है। 1974 में जब हम और तायाब्बा के घर हैदराबाद से लतीफ़ाबाद मुंतकिल हुए, तो वो ज़्यादा खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि लतीफ़ाबाद में मकान लिया जाए, लेकिन चूंकि वो ये जानते थे कि अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने कोई एतराज़ भी ना किया। उसी ज़माने में भाई किसी हद तक काम सीख चुके थे। जब लतीफ़ाबाद में ज़ाती दुकान खोली तो भाई ने वालिद साहब के साथ मिलकर उसे तरक्की दी। वालिद साहब की उम्र जैसे जैसे ढलती चली गई, उन्होंने उस दुकान के मामलात को भाई के सुपुर्द करना शुरू कर दिया। उनकी आंखें कमज़ोर होती चली गईं। चश्मा तो वो बहुत अरसे से लगाया करते थे, लेकिन 4-5 बरस पहले तो उन्हें बहुत कम नज़र आने लगा था। कई बार दुकान जाते हुए वो किसी चीज़ से ठोकर लग जाने की वजह से सड़क पर, या बारिश का पानी भर जाने की वजह से गिरते गिरते भी बचे। ऐसी हालत में भाई ने उन्हें दुकान आने से मना कर दिया था। लेकिन वो शख्स जिसने सारी ज़िंदगी मेहनत की, वो आखिर दम तक काम करना चाहता था। जबकि उन दोनों से भाई उनसे कोई काम वगैरह नहीं लिया करते थे। हाँ, सुबह घर से दुकान आते, उसे खोलते, और जब भाई आ जाते तो घर के लिए सौदा वगैरह लेते हुए घर वापस आ जाते। दोपहर में दोबारा उस वक्त दुकान जाते जब भाई को खाना खाना होता था। बस यही मामूल रह गया था। बाकी औकात में राहिल और जुनैद के साथ मसरूफ़ रहते। वो दोनों भी उनसे बहुत मानूस थे। कोई काम दादा के बगैर नहीं करते थे। मेरे बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन चूंकि मैं हैदराबाद से दूर कराची में रहता था, इसीलिए बच्चे जब हैदराबाद जाते तो दादा से लिपट जाते। पिछले 10 सालों में वो भी कई बार कराची आए,
لیکن ان کا یہاں دل نہیں لگتا تھا۔ ہمارے ساتھ 1-2 دن گزار کر حیدرآباد جانے کا کہنا شروع کر دیتے تھے۔ جب میں یا عروس انہیں روکتے تو کہتے کہ بیٹا میرے یہاں آنے سے وہاں شہاب الدین پریشان ہو رہا ہوگا، وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ جب میں ان سے یہ کہتا کہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں تو مجھے اور عروس دونوں کو ڈھیر ساری دعائیں دیتے اور کہتے کہ بیٹا اس کے بچے میرے بغیر نہیں رہ پاتے۔ بس وہ آخری وقت تک فارغ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہتے تھے۔ جن دنوں میرا مکان زیر تعمیر تھا ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ میرا گھر آ کر دیکھیں۔ وہ والدہ سے کہا کرتے تھے کہ میں چند دنوں کے لیے امین الدین کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس کا گھر بن رہا ہے، وہ دیکھوں گا، لیکن افسوس وہ میرے گھر کو نہ دیکھ سکے۔ نومبر 1988 میں میری بڑی بہن سعیدہ آپا کا انتقال ہو گیا۔ وہ 2 دن کے بعد میری پھوپھی جو کہ والد صاحب کی بڑی بہن تھیں بھی انتقال کر گئیں۔ ان اندوناک اموات کی وجہ سے والد بکھر کر رہ گئے۔ 1976 میں طیبہ کے انتقال کے بعد والد صاحب کے خون کے رشتوں میں صرف وہی ایک بہن بچی تھی۔ وہ اپنی بہن کو بہت چاہتے تھے اور اپنی سب سے بڑی بیٹی کو بھی۔ بلکہ بیٹی کے معاملے میں تو ہم نے یہ تک دیکھا کہ بہت سے گھریلو اور خاندانی امور پر یا ایسے معاملات پر جن کا اظہار وہ کسی سے نہیں کرنا چاہتے ہوں، وہ سعیدہ آپا سے مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ وہ اپنی تکلیف، پریشانی، دکھ سب ان سے کہہ لیا کرتے تھے۔ دکان کے علاوہ اگر وہ کہیں جاتے تھے تو صرف وہ سعیدہ آپا کا گھر ہوتا تھا۔ یوں بھی سعیدہ آپا جس گھر کی بہو تھیں وہ کوئی غیر کا گھر نہیں تھا، وہ ہمارے تائے ابا کا ہی گھر تھا۔ بتاتے ہیں کہ ہمارے دادا کا انتقال ہمارے والد کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس وقت ہمارے تائے ابا جوان تھے، لہٰذا انہوں نے ہی والد صاحب کو پالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ والد صاحب تائے ابا کا احترام ایک باپ کی طرح کیا کرتے تھے۔ آخری دنوں میں والد صاحب کو کوئی خاص بیماری نہیں تھی، اصل میں بڑھاپا خود ایک بڑی بیماری ہوا کرتا ہے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر لگ بھگ 75 برس تھی۔ ایسی عمر میں چھوٹی موٹی بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، علاج بے اثر ہونے لگتا ہے، ہر دوا اپنی تاثیر کھو دیتی ہے۔ انتقال سے چند ماہ پہلے تک جب مجھے ان کی بیماری کی اطلاع ملی، میں کوشش کر کے انہیں دیکھنے گیا۔ ان دنوں والدہ مجھے بہت کہا کرتی تھی کہ بیٹا ہر 10-15 دن کے بعد انہیں دیکھنے آ جایا کرو، لیکن ایسا صرف چند بار ہی ہوا۔ اور جس دن وہ اس دنیا سے جا رہے تھے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے بھائی سے اسپتال میں کہا کہ ٹیلی فون کر کے امین الدین کو بلوا لو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان کی تشویشناک حالت دیکھ کر اور ڈاکٹروں کے غیر تسلی بخش جوابات کی وجہ سے بھائی پر جو کیفیت گزری تھی اس پر وہ والد صاحب کی خواہش بھول گئے۔ پھر 6 مارچ 1991 کو رات 10 بجے وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ میں بدنصیب ان سے نہ مل سکا۔ جب مجھے پتہ چلا اس وقت ان کے انتقال کو 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس کے بعد سے آج تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہوں، کچھ کہنا چاہتے ہوں، لیکن افسوس کہ میں انہیں نہ دیکھ سکا۔ یہ خلش میرے دل و دماغ میں آج تک بسی ہوئی ہے۔